السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حالات حاضرہ میں علماء کا کردار، اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 6 ہے۔ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ علماء مختلف میدان میں مختلف فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ کتابیں لکھتا ہے، تو ان کو کیسی کتابیں لکھنی چاہیے اس پر بات کیا۔ ایک بہت بڑا طبقہ تقریر کرتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی، ہماری تقریریں کیسی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، ایک بہت بڑا طبقہ اسی میں جو ہے وہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ تعلیم سے مراد یا تو مکتب میں پڑھاتا ہے یا مدرسہ میں پڑھاتا ہے یا آج کل جو انگلش میڈیم اسکول میں دینیات ہیں ان کو پڑھاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کالج وغیرہ میں بحیثیت پروفیسر میتھالوجی یعنی مذہب جو ایک سبجیکٹ ہے دینیات، وہ وہاں کالج میں پڑھاتا ہے۔ اور یہ جو مکتب میں پڑھاتے ہیں یہ عموماً ٹیوشن بھی کرتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جہاں بھی پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھائیں، اور اس پڑھانے سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہمارا نصاب کیا ہو۔ یہ جو مکتب ہے یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا اور مساجد میں ایک بہت بڑے طبقے نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد میں جو ہے وہ بچوں کو بنیادی تعلیم ہونی چاہیے۔ میں بنیادی طور پر میں خود اردو جو کچھ میں نے پڑھا وہ مکتب سے پڑھا، کبھی سبجیکٹ کی حیثیت سے اردو نہیں پڑھی گئی، اور ڈائریکٹ جا کر کے 11ویں میں ہم نے جو ہے وہ اردو سبجیکٹ لے لیا۔ یعنی مکتب اتنا اسٹرانگ تھا اردو کا کہ 11ویں کلاس میں کی اردو ہم نے کیا کر لیا، ہینڈل کر لیا۔ اس کے بعد مولوی بنا بعد میں اردو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ اندازہ یہ کریں کہ مکتب کا پڑھا ہوا بچہ اور ڈائریکٹ 11ویں کلاس کی اردو کو لے لینا ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ جو مکتب ہے نا، یہ بنیاد ہے ہماری۔ امریکہ وغیرہ میں، یورپ کے ممالک میں جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے اس ماحول میں، ان کا کیسا ماحول ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، اس ماحول میں اپنے دین کو ہم کیسے بچائیں، انہوں نے جو ترکیبیں اختیار کی ہے، ایک فل ٹائم مدرسہ انہوں نے کھول رکھا ہے۔ مطلب وہ جو کچھ وہاں کا کی اصلی تعلیم ہے اس کے علاوہ پورے ٹائم وہ مدرسہ پڑھاتے ہیں، اور وہ مدرسہ شام 6 بجے سے لے کر کے رات کے 11 بجے تک چلاتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنا رہے۔ ایک دوسرا سسٹم ہے ان کے یہاں کہ صبح 2 گھنٹہ اور شام 2 گھنٹہ مدرسے کی، مکتب نہیں ہے یہ مدرسہ ہے، جیسے ہمارے مولوی بنتے ہیں ایسے 2 گھنٹہ صبح پڑھاتے ہیں، 2 گھنٹہ شام پڑھاتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ سنیچر اور اتوار کے دن ہفتے میں 2 دن، کیونکہ 5 دن بقیہ بچہ انگریزی عصری تعلیم پڑھتا ہے، اور سنیچر اور اتوار کے دن جو ہے وہ فل مدرسہ پڑھتا ہے، وہ بھی ایک شکل ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ جتنی چھٹیاں ہوتی ہے، کرسمس کی چھٹی ہے، ونٹر ویکیشن کی چھٹی ہے، سالانہ چھٹی ہے، ان تمام چھٹیوں میں 2 مہینہ 1 مہینہ جیسی بھی چھٹی ہو، ان کو لگاتار دینی تعلیم کے لیے ان کا ایک الگ سے سلیبس ہے۔ اتنے سسٹم انہوں نے کرا رکھے ہیں کہ بچہ ہمارا اس خراب ماحول میں بھی دیندار بنا رہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی قوم کسی جگہ پر اقلیت میں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس کو
اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ہی اس کو خواہش رہتی ہے کہ اگر ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اس طریقے سے نظام کیا گیا ہے. یہاں بھی جو کالج میں بچے پڑھتے ہیں وہ سارے نظام یہاں بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا جیسے سنڈے کا مدرسہ ہو، سیٹرڈے کا مدرسہ ہو، ونٹر ویکیشن کا مدرسہ ہو، سمر کیمپ ہو، گرمیوں کا مدرسہ ہو، یہ سب کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی ہماری توجہ اس بات کی طرف ہے نہیں. حالانکہ ہمارے بچے، مسلم بچے جو پڑھتے ہیں اس میں سے 97% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں. 3% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں. 97 جب تک دیندار نہیں ہوں گے یہ 3% کچھ نہیں کر پائے گا. 3% اگر نیک بھی رہا اور 97 لوگ بگڑائل رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ 3% اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا والی بات ہو جائے گی. تو اس کی ایک شکل مکتب ہوتی ہے کہ جو مکتب میں پڑھتے بچے وہ سب اسکول میں جاتے ہیں، پرائمری میں جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مکتب کا نظام کیسا ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے، اس کے پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا، اب کافی اس پر کنٹرول ہو رہا ہے بھارت میں. اس کے پہلے ایسا بھی ہوا ہے، کہیں کہیں بہت اچھے لوگ تھے لیکن کہیں زیادہ تر ایسا تھا کہ کوئی آدمی ریٹائر ہو گیا، گاؤں میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے مکتب پڑھانے کے لیے کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پرانے پڑھے ہوئے ہیں اس میں 99% قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جو پڑھانے والا ہے اسی کا صحیح نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے جس کو پڑھائے گا اس کا صحیح کیسے ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم بنیادی طور پر بہت ٹھوس طریقے سے ہو، اور جو باتیں اس وقت یاد کرائی جا رہی ہیں اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اور صحیح بات یاد کرائی جائے. ابھی دیکھیے بچپن میں ہم لوگوں کو یاد کرایا گیا کہ ہم کو نیت یہ کرنی ہے، نماز جب پڑھتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت کی واسطے رسول اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. سوال یہ نماز واسطے رسول اللہ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھی گئی ہے؟ اللہ کے لیے. اس بندے نے جس نے پڑھایا، اس بندے کو بھی جس نے پڑھایا اس نے یہی پڑھایا. علم کی کمی کی وجہ سے ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی ہے کہ یہ نماز میں نیت کرنا کہ میں رسول اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ کے واسطے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اللہ کے لیے ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. آپ نے کس کو کر دیا؟ رسول اکرم. اب نیت ہی ایسی باندھی گئی ہے، اب آپ اندازہ کہہ رہے نماز کا کیا ہوگا. یہ کیوں گڑبڑی ہوئی؟ یہ گڑبڑی ہوئی وہاں سے جہاں مکتب ہے. بچوں کو ثنا یاد کراتے، آپ کو 2-3 مثالیں دے رہا ہوں. بچہ جب ثنا پڑھتا ہے تو کہتا ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک. بھئی ثنا میں، ثنا جو پڑھا جا رہا ہے سبحانک اللہم، اس میں ثنا لفظ شامل نہیں ہے. لیکن وہ بچہ جو پڑھ رہا ہے جیسے نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، یہ ثنا سبحانک اللہم کیا بھائی؟ تو یہ گڑبڑی کہاں پہ ہوئی؟ یہ گڑبڑی مکتب پہ ہوئی. تو مکتب میں قرآن مجید صحیح پڑھانے والا رکھا جائے، چاہے جتنا مہنگا ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مکتب والے کی ویلیو کم ہے لہذا لٹر پھٹر جیسا ہے سب چلتا ہے. نہیں، بنیاد اگر خراب سی ڈالی گئی ہے تو عمارت بھی کیا بنے گی؟ بہت ہی کمزور کھڑی ہوگی. تو مکتب کے سلسلے میں سب سے سنجیدگی سے، بہت سے اسکول ایسے ہیں فارن کنٹریز میں، یورپ میں، کہ نیچے جو تعلیم دیتے ہیں ان کی تنخواہ بنسبت اوپر تعلیم والوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ معمار ہیں، یہ اصل آپ کو سوسائٹی میں کریم دینے والے لوگ ہیں. یہ جتنے باصلاحیت ہوں گے اتنے آپ کی نسلیں اور آپ کا سماج کیا ہوگا؟ صلاحیت والا ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھایا کیا جائے. ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 10-20 دعائیں جان گیا تو یہ بہت دیندار ہو گیا ہے. 10-20 دعائیں جو یاد کرائی گئی ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دعائیں،
یاد کرانا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. لیکن جو دنیا میں طوفان آ رہا ہے، آ چکا ہے، وہ آپ کی ان دعاؤں سے نہیں ٹل پائے گا. وہ طوفان دوسرے طریقے کا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہو کہ ایک آدمی توپ لے کر کے آ رہا ہے اور ہم لوگ گاؤں والے ہیں تو ہم سوچے کہ غلیل سے ہم مقابلہ کر لیں گے، تو سارے مل کر کے بھی غلیل سے ایک توپ والے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ طوفان دوسرا ہے، اس کے پاس اسلحہ دوسرا ہے. وہ غلیل کی گولی بھی ہماری برباد ہو جائے گی جو کبھی ہو سکتا ہے کسی وقت پہ کام آ سکتی. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارا مسلم سماج یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے بچے نے دعائیں یاد کر لیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیا ہے، لہذا یہ دیندار ہو گیا ہے. یہ دیندار نہیں ہوا ہے، یہ دین کا ایک چھوٹا سا حصہ جانا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اب اس میں اصل میں مکتب میں پڑھانے والے کی بات ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر بچے کو یہ سمجھا لے جایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، پہلا یہ چاہیے. باتوں میں ضروری نہیں اس کے لیے کتاب ہو. اور یہ بھی آپ کو بتایا ایک بریکٹ کی بات، سلیبس کچھ بھی ہو، کوئی بھی کتاب آپ دیں، اگر پڑھانے والا کسی نظریے کا حامل ہے، کسی صلاحیت کا حامل ہے، تو وہ کسی بھی کتاب کو اسی ڈھنگ میں پڑھا دے گا. ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم ایک ہے، کتنا ہے؟ ایک ہے. ہر آدمی نے اپنی صلاحیت کے مطابق تفسیر لکھ کر کے اپنے اس نظریے کو اسی آیت سے ثابت کیا ہے. ہر تفسیر کا ایک الگ انداز ہے، ایک الگ ویو ہے. تو سوال یہ ہے کہ کتاب ایک ہے، لیکن لکھنے والے نے کیا کیا؟ تفسیر کرنے والے نے، ایک آدمی کو اس میں سے بدعت تلاش کرنی ہے تو وہ بدعت والی باتیں لکھ رہا ہے، اسی سے لکھتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کی جو تفسیر ہے، وہ ترجمہ جو ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے. تقریباً میرا اندازہ ہے مفتی جمیل احمد صاحب نظیری صاحب نے اس پورے ترجمے پر گرفت کی ہے کہ کہاں کہاں غلطی کی گئی. وہ 270 صفحے کی کتاب ہے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو آدمی جس نظریے کا حامل ہوتا ہے وہ اس کو پڑھا دیتا ہے. تو کتاب سے زیادہ بحث نہیں ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں. جماعت والے ایک زمانے سے منتخب احادیث پڑھ رہے ہیں، سلیبس ہے ان کا، سمجھے دو ہی کتاب ہے، ایک فضائل اعمال، ایک منتخب احادیث. تو میں بھی وہاں پر اپنی جہاں رہتا ہوں تو میں نے بھی منتخب احادیث شروع کیا. جتنے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں سب کئی مرتبہ منتخب احادیث کتاب کیا کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں. اب میں نے جب شروع کیا تو پہلا حصہ جو کلمہ طیبہ کا حصہ ہے، اس میں پہلی حدیث آئی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شروع کی حدیثوں میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اب اگر یہ بات ہم نے بتا کر آپ کو چھوڑ دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، آپ بتائیے آپ کو روزہ، نماز، ایمانداری، دھوکہ سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو آپ سے کہا ہی ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلے جائیں گے. اب میں نے جب یہ حدیث پڑھی اور اس کو ہم نے کہا کہ کل سے انشاءاللہ یہ بات ہوگی کہ کون سا وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا ہے. اب جب بات شروع کی، صرف پہلا حصہ ابھی ہم کمپلیٹ کر پائے ہیں اور ہم کو 270 درس دینا پڑا. کتنا؟ 270 درس. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتاب، سلیبس اگر تھوڑا خراب بھی ہو، اگر پڑھانے والا اپنی بات سمجھا سکتا ہے تو معاملے کو بنا سکتا ہے. آپ کے پاس جو پڑھایا جا رہا ہے عموماً اس میں دو باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے جو کتاب چل رہی ہے آج کل. ایک یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے. آپ کا بچہ پڑھایا ہوا ہوتا ہے، بولتا ہے کل میں حضرت نہیں آؤں گا، کل چھٹی ہم کریں گے. کیوں چھٹی کریں گے؟ نہیں نا، ہمارے یہاں 11ویں ہے. پڑھانے والا صحیح عقیدے کا ہے، اب تک یہ نہیں بتا سکا بچے کو کہ 11ویں کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ نہیں بتا سکا بیچارہ. وہ پڑھ کر کے آفس کا طالب علم آپ سے چھٹی مانگ رہا ہے کہ کل ہمارے یہاں تیجا ہے. تیجا کیا چیز ہے؟ تیجا سنسکرت لفظ ہے.
عربی کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ جو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مکتب میں ابھی تک صحیح بات پڑھائی نہیں گئی ہے اور نہ صحیح نصاب رکھا گیا۔ اب وہ کتاب جس میں شرک کا ذکر نہ ہو، وہ کتاب جس میں رسومات کے بارے میں، دیکھیں ایک انداز ہوتا ہے شرک پر بات کرنے کا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کون نہیں جانتا شرک بڑا گناہ ہے؟ سب جانتے ہیں۔ آپ ان کو ان کی سوسائٹی کی مثالیں دیں تب معلوم ہوگا میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی طبقے، کسی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے کا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں شرک، بولے گا شرک بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھ کر کے بتائیے کہ ایک آدمی قبر پہ گیا ہے اور وہاں سے وہ آدمی جو استنجا نہیں کرتا ہے اس نے تم کو تبرک کا دھاگا دیا ہے، تم نے دھاگا باندھ رکھا ہے، وہ بتائیں اس کو کہ یہ جو تم ملٹی کلر دھاگا باندھ رہے ہو یہ شرک ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا ہم تو خود ہی شرک کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں آپ کو میلاد شریف کرانی ہے، آپ میلاد شریف کرا دیجیے بھائی، نبی کی سیرت پر گفت نہیں صاحب میلاد شریف ہوگی تو سید جہان دادا کی قبر پر ہوگی، یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم کو غریب کو کھانا کھلانا ہے، فلاں کی قبر پہ لنگر کریں گے، یہ کیا مطلب ہوا؟ جگہ کا عبادت، ایک جملہ کہہ رہا ہوں غور سے، جگہ کا عبادت کے لیے خاص کرنا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خاص نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک ہو رہا ہے۔ بھئی اگر غریب کو کھانا کھلانا ہے تو ثواب دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کھایا کون ہے؟ غریب کھایا ہے۔ وہ فلاں کی قبر پہ جب جا کر کیا جائے گا تبھی اس کا ثواب ہوگا، اس کا مطلب ثواب وہ دے رہے ہیں جن کو خود نہیں پتا ہے بیچارے کو کہ یہاں لنگر ہو رہا ہے، وہ آپ تمام لوگوں کو ثواب بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے یا یہ کہ شرک کی قسمیں اتنی ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں ان کے لوگ، اچھا سب ہم کو معلوم ہے، سب ہم کو معلوم ہے بھئی یہاں آپ کے کرناٹکا، تمل ناڈو، آندھرا میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا چبوترا بنا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، مطلب قبر تو ایک ہی جگہ ہے نا۔ اور بعض جگہ آپ کو حیرت ہوگی، ایک دو نہیں، آپ نیٹ پہ جا کے تلاش کیجئے گا، محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی قبریں موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں۔ حضرت کتنے ہیں؟ حضرت تو ایک ہے۔ ان کی قبر مستند طور پہ کہاں ہے؟ بغداد میں، سب کو معلوم ہے۔ بھارت میں اتنی قبریں ان کی کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ فرضی قبریں بنا دی گئی۔ بھئی فرضی قبریں بنتی نا، فرضی قبریں بنا دی گئی، اور اتنے دیوانے ہم لوگ ہیں کہ ان جانتے بوجھتے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتانی پڑتی ہیں۔ جب مثال میں ایک جگہ بات کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ شرک پر بہت بات کرتے ہیں، شرک بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کہا کبھی آپ نے یہ بات کیا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں شرک کہاں اور کیسے کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بتایا آپ نے؟ گول۔ لہذا سماج کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز جو بھی نصاب رکھا جائے یا کم سے کم پڑھانے والا، وہ بندوں کو، اپنے بچوں کو شرک سے دور کرے۔ ہمارے گھر کے پاس یہاں پہ وہ رواج نہیں ہے، ہندو مسلمان دونوں جو مشرک ہیں یا بدعتی ہیں، وہ اپنے گھر کے سامنے ایک جس سے پیٹھا بنتا ہے نہیں، وہ کدو ٹانگتے ہیں، بڑا سا، ایک دم بیچوں بیچ گھر میں۔ تو میں جب پہنچا تو ہماری چھوٹی بچی تھی، دیکھی ہوگی 2-4-10 دن، اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ابا آپ کدو کب ٹانگیں گے؟ آپ دیکھیے ماحول کا اثر لیا بچے نے۔ ہم نے کہا کیوں، کدو کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو وہاں بھی کدو ٹنگا ہے، یہ بھی کدو ٹانگے ہیں، یہ بھی انکل ٹانگے ہیں، یہ بھی انکل ٹانگے، بیچ میں ہمارا گھر ہے، یہاں کدو ہی نہیں ہے۔ میں نے اب اس کو سمجھانے کی کوشش کیا، بہرحال وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ جب بتاؤ گے کہ کدو کا ٹانگنا شرک ہے تب تو اس کو معلوم ہوگا، وہ بھی کہتا ہے شرک بڑا گناہ ہے۔ آٹو چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، لیمو آپ نے لگا رکھا ہے، مرچا لگا رکھا ہے، اور وہ گاڑی کے بیچوں بیچ میں ٹنگا ہوا ہے۔
اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ لیمو اور وہ مرچیں پلاسٹک کے لگا دیے. وہ سوکھ جاتا تھا بیچارہ, تمہاری حفاظت کرتا تھا, خود سوکھ جاتا تھا. غریب بات ہے کہ جو اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہارے گھر کی اور تمہارے گاڑی کی حفاظت کرتا ہے. یہ بولنا پڑتا ہے دو چار کی طریقے سے, تب جا کر کے لوگوں کو شرک سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ شیطان کا بڑا کام کیا ہے؟ شرک کرانا. تو مکتب کے سلسلے میں پہلی بات جو بتانا چاہتا تھا, اسی بات پر ختم کرتا ہوں, پہلی بات بتانا چاہتا تھا کہ پڑھانے والا اور نصاب دونوں میں بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے؟ شرک. شرک سے کیسے بیداری ہو, شرک کیسے کیسے ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, شرک کی کتنی قسمیں ہیں, لگاتار بولتے رہنا چاہیے. قرآن مجید کی 33% آیتیں 33% آیتیں ایک ہی ٹاپک پر بات کرتی ہیں کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا رد کیسے کیا جائے. حالانکہ ہمارا اللہ ایک مرتبہ بھی بول دیتا کہ شرک گناہ کبیرہ ہے تو بھی ہمارے لیے کافی تھا. وہ جان رہا ہے کہ یہ گھٹی میں ان کے پڑا ہے, زیادہ مشکل سے نکلتا ہے, اس لیے بار بار وہ آیتیں کیا کرتا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہے اور مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے سے نہ سمجھے تو اس طریقے سے سمجھے. لہذا جو مکتب کی تعلیم ہے اس کا بنیادی نصاب یہ ہونا چاہیے, کتاب چاہے جو رکھے, اور پڑھانے والے اور کتاب دونوں کے ذریعے شرک کی بےخنی ہونی چاہیے, شرک کو جڑ سے نکالنا چاہیے, تب مسئلے کا حل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.